نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال، جنگ بندی اور اسلام آباد کی جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا مسائل کے حل اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلسل مذاکرات اور باہمی رابطے کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے مثبت سہولت کاری کے کردار کو سراہا، آئندہ بھی قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور، ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی ڈیڈ لاک کے خاتمے کی کوششیں، پس پردہ رابطوں کا سلسلہ جاری۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے بدستور سخت انتظامات، ریڈ زون میں واقع تمام سرکاری اور نجی دفاتر آج بھی بند، پاک سیکریٹریٹ بھی بند، ملازمین کو ورک فرام ہوم کی ہدایت، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی آج چھٹی۔ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایٹمی ہتھیار کے استعمال سے متعلق صحافی کے سوال کا جواب۔ ٹرمپ نے کہا کسی بھی ملک کو ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی صدر نے ایسے سوالات کو بھی بے وقوفانہ قرار دیا۔ مزید کہا ایران کے ساتھ ڈیل کے مجھے کوئی جلدی نہیں، اچھی ڈیل چاہتا ہوں، میں وقت لے رہا ہوں تاکہ دنیا اور امریکہ کے لیے اچھی ڈیل ہو جائے۔ مہنگائی سے زیادہ یہ بدتر ہے کہ ایران مشرقی وسطی یورپ پر حملہ کرے۔ ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن ان کو خود نہیں پتا وہاں کون قیادت کر رہا ہے۔ نئی ایرانی قیادت ملک پر کنٹرول کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہی ہے۔ بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایرانی معیشت مشکلات میں ہے۔ ایران تیل فروخت نہیں کر پا رہا۔ ہم ایک قوم ایک روح ہے۔ ایران میں نہ کوئی شدت پسند ہے اور نہ ہی اعتدال پسند، ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ایرانی صدر اور اسپیکر باقر غالباف کا واضح پیغام، قیادت میں اختلافات کے ٹرمپ کے دعوے کو ایران نے مسترد کر دیا۔ کہا ایرانی حکومت اور عوام سپریم لیڈر کے احکامات کے تحت کام کرتے ہیں اور ملک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ خبردار کیا کہ دشمن کو اس کے اقدامات پر پچھتانے پر مجبور کر دیا جائے گا اور ایران کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم، سیکیورٹی فورسز ان ایکشن۔ ضلع خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 22 خوارج ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج کے علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کارروائی کے دوران ایک 10 سالہ بچہ بھی شہید ہو گیا۔ علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بچے کی شہادت پر افسوس کا اظہار، شہید بچے کے اہل خانہ کے لیے تعزیت کا پیغام۔ کشمیر پر پاکستان کا موقف بالکل واضح، یہ ہماری شہرت تھی اور ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا بھارتی اشتعال انگیزی اور کشمیر پر دو ٹوک موقف۔ کہتے ہیں بھارتی فوج تمام تر وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔ گزشتہ برس 16 اپریل کو اوورسیز پاکستانیوں کی پروقار تقریب سے تاریخی خطاب۔ فیلڈ مارشل کے تاریخی الفاظ مکمل دفاعی ڈاکٹرائن ہے جو دشمن کو پسپائی اور قوم کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ پہلگام فالز فلیگ کے بعد بھارتی اشتعال انگیز اقدامات کے خلاف 20 اپریل 2025 کو پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے بھارت کے 23 اپریل کے اقدامات کو یک طرفہ، غیر منصفانہ اور قانونی جواز سے عاری قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی بلا امتیاز مذمت کرتا ہے، بغیر شواہد الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے خبردار کیا کہ پاکستان کی خود مختاری اور سیکیورٹی کو لاحق کسی بھی خطرے کا ہر محاذ پر مؤثر جواب دیا جائے گا۔ بھارتی آبی اقدامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان۔ دعویٰ کیا کہ امریکہ لبنان کے ساتھ اس لیے کام کرے گا تاکہ یہاں سے حزب اللہ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان امن کا بہترین موقع ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر سے جلد ملاقات کا منتظر ہوں۔ مزید کہا لبنانی صدر 3 ہفتوں میں نیتن یاہو سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے بحر ہند میں ایک اور جہاز پر قبضہ کر لیا۔ جہاز میجسٹک ایکسچینج جا رہا تھا۔ امریکی فوج نے سری لنکا کے قریب کارروائی کرتے ہوئے جہاز تحویل میں لیا۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز ایران سے تیل لے جا رہا تھا۔ میری ٹائم قوانین کا نفاذ جاری رکھیں گے، ایران کی مدد کرنے والوں کو روکیں گے۔ وزارت جنگ کا کہنا ہے کہ ایران سے منسلک جہاز پر کسی ملک کا جھنڈا نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ کا امریکی بحریہ کو بارودی سرنگیں بچھانے والی تمام ایرانی کشتیوں پر حملے کا حکم۔
ایران کے خلاف نئے امریکی فوجی منصوبے تیار، CNN کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی ختم ہوئی تو آبنائے ہرمز میں کارروائی کا امکان ہے۔ امریکہ کی ایرانی کشتیوں، بارودی جہازوں اور دفاعی صلاحیتوں کو ہدف بنانے کی تیاری۔ ایران کے ساحلی میزائل اور بحری طاقت اب بھی مضبوط ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف حملوں سے آبنائے ہرمز فوری نہیں کھل سکے گی۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی کرپٹو کرنسی میں ٹیکس وصولی۔ ایران نے آبنائے ہرمز ٹول سے پہلی آمدنی حاصل کر لی۔ رقم مرکزی بینک میں جمع۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر نے تصدیق کر دی۔ حامد رضا حاجی نے کہا، محصولات سے حاصل ہونے والی یہ پہلی رقم ایران کے مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی تیاری کر لی۔ امریکی گرین سگنل ملتے ہی کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج دفاعی اور جارحانہ دونوں محاذوں پر مکمل تیار ہے۔ اہداف پہلے ہی طے کیے جا چکے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ اسرائیل امریکہ کی جانب سے گرین سگنل کا منتظر ہے۔ اشارہ ملتے ہی ایرانی قیادت اور توانائی تنصیبات کو مٹا دیں گے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ خام تیل کی قیمت $106 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ عالمی مبصرین نے قیمتوں میں حالیہ اضافہ ٹرمپ کے بدلتے احمقانہ بیانات اور دھمکیوں کو قرار دیا۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے ایرانی جہازوں کو اڑانے کی دھمکی دی تھی۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی آبادکاروں اور انتہا پسند وزراء کی دراندازی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور UAE نے مقدس مقامات کی تاریخی حیثیت میں اسرائیلی مداخلت کی مذمت کر دی۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ الاقصی مسجد کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانا اشتعال انگیز قرار دیا۔ عالمی برادری سے اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات روکنے کا مطالبہ۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کا آئل ٹینکر اونر 25 پر قبضہ۔ شپنگ ذرائع کے مطابق واقعہ 21 اپریل کو پیش آیا۔ جہاز پر 11 پاکستانی سمیت مختلف ممالک کا عملہ سوار۔ پاکستانی حکام کا عملے سے تاحال رابطہ نہ ہو سکا۔ جہاز بھیجنے والی ایجنسی خاموش، اہل خانہ تشویش میں مبتلا۔ پاکستانی عملے کی بحفاظت واپسی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے تمام مالیاتی ڈپازٹس واپس کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کی تصدیق۔ اعلامیے کے مطابق تازہ ترین ادائیگی کے طور پر $1 ارب گزشتہ روز منتقل کیے گئے۔ گزشتہ ہفتے $2.45 ارب واپس کیے گئے تھے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب فراہم کر دیے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں تجاوزات کے خاتمے کا کیس سماعت کے لیے مقرر۔ تجاوزات کیس میں سعید غنی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 30 اپریل کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے سعید غنی، ایڈوکیٹ جنرل سندھ سمیت متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر دیے۔ DG رینجرز، IG سندھ سمیت کراچی کے بلدیاتی اداروں کو بھی نوٹس جاری۔ تجاوزات کیس میں سعید غنی کے خلاف حکم عدولی پر توہین عدالت کی درخواست 2019 میں دائر کی گئی تھی۔ ایڈیشنل IG کراچی کی منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی۔ SHO پیر آباد انیس احمد شیخ کو منشیات فروشوں کی پشت پناہی اور پیسے لینا مہنگا پڑ گیا۔ SHO پیر آباد کو معطل کر کے سسپینڈ کمپنی بھیج دیا گیا۔ پیر آباد کی کچی گلی نیو میاں والی کالونی سے گرفتار منشیات فروشوں کے حیران کن انکشافات۔ SHO پیر آباد انیس شیخ کو 4.5 لاکھ ہفتہ دینے کا انکشاف۔ گوادر میں خواتین کے پہلے بازار کا افتتاح۔ معاشی خود مختاری کی جانب اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے گوادر ویمن بازار کا افتتاح کر دیا۔ بازار میں ابتدائی طور پر 14 دکانیں قائم۔ وزیر اعلیٰ کا بازار کا دورہ، خواتین دکانداروں سے ملاقات، مسائل اور تجاویز سے آگاہی حاصل کی۔ کہتے ہیں خواتین کی معاشی شمولیت کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ حکومت عملی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ میٹرک بورڈ انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے۔ پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت برقرار۔ 9ویں اور 10ویں جماعت اردو کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے قبل سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس کی زینت بن گیا۔ FIA کی گرفتاریاں بھی پرچہ آؤٹ ہونے سے نہ روک سکیں۔ کراچی میں عوام کے لیے شروع کیا گیا بڑا سفری منصوبہ ایک بار پھر تعطل کا شکار۔ ریڈ لائن BRT کے Lot 2 کا کانٹریکٹ معطل، کام روک دیا گیا۔
मंसूबे की सुस्त रवि और बार बार रुकावटों ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई, जिसमें मंसूबे का डिजाइन 2.5 साल बाद मिलने का इंकशाफ किया गया। ईरान से जंग के चक्कर में अमरीकी सदर थक गए। अहम ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप के सो जाने की वीडियो वायरल। मेडिकल ब्रीफिंग के दौरान सदर की आंखें बंद हो गईं। और PSL सीजन 11 में आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का 9 पॉइंट्स के साथ तीसरा, हैदराबाद किंग्समैन 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर बराजमान।